الجزائر افریقہ کا سب سے بڑا ملک اور دنیا کا 10واں بڑا ملک، گہری تاریخی اہمیت کی حامل، قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی دولت سے مالا مال ہے۔ شمالی افریقہ میں واقع الجیریا صحرائے صحارا کے وسیع و عریض علاقے سے لے کر بحیرہ روم کے حیرت انگیز ساحل تک دلکش مناظر کا حامل ملک ہے۔ 40 ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ یہ نسلوں، زبانوں اور روایات کا امتزاج ہے۔ یہ ملک پیٹرولیم، قدرتی گیس اور خام مال کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے۔ جدید توانائی پیدا کرنے والے ممالک میں 10ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے صحرا رکھنے والا ملک ہے۔ الجیریا کو دنیا کی قدیم ترین مسجد عقبہ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ انجیر، سمیتری اور کھجور کا ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے۔ پہاڑوں اور سیلوں کا یہ ملک دنیا کے بہترین نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ دنیا کی قدیم ترین انسانی بستی بھی یہیں موجود ہے۔ یہاں قومی جانور لومڑی کو مانا جاتا ہے۔ اسے نوبل انعام یافتہ مصنفین کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ شمسی توانائی پیدا کرنے والا یہ دنیا کا سرکردہ ملک ہے جو اپنی مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں جو بھی لوگ آتے ہیں واپس جانا بھول جاتے ہیں۔ الجزائر رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ جزائر کی سرکاری زبان عربی ہے۔ یہ دنیا کا 10واں بڑا کنٹری بھی ہے۔ الجزائر میں افریقہ کی سب سے بڑی مسجد بھی موجود ہے جسے الجزائر کی عظیم مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ کنٹری افریقی یونین کا کارکن بھی ہے۔ اس کا شمار آثار قدیمہ کے حوالے سے دنیا کے سر فہرست ممالک میں آتا ہے۔ الجزائر کا بھرپور ثقافتی ورثہ اس کے فن تعمیر، کھانوں، موسیقی اور ادب سے جھلکتا ہے۔ الجزائر کے پرفتن قصبہ سے لے کر ٹمگاڈ کے رومی کھنڈرات تک یہ ملک فن تعمیر کے عجائبات کا خزانہ ہے۔ الجزائر کا کھانا بحیرہ روم، عرب اور بربر کے اثرات کے ساتھ ذائقہ کی کلیوں کو رنگ دیتا ہے، جبکہ رائی اور چابی جیسے روایتی موسیقی روزمرہ کی زندگیوں کی تالوں سے گونجتی ہے۔ سیاسی استحکام سمیت امن چیلنجوں کے باوجود الجزائر صلاحیت کی سرزمین ہے۔ تیل اور گیس سمیت اس کے وافر قدرتی وسائل ترقی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، جبکہ سیاحت کو فروغ دینے کی کوششیں دنیا کے سامنے اپنے عجائبات کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الجزائر کی کشش کو دریافت کرنے کے سفر پر میرے ساتھ شامل ہوں، جہاں تاریخ جدیدیت سے ملتی ہے اور روایت جدت کو اپناتی ہے۔ اسے پہاڑوں، صحراؤں اور ساحلی علاقوں سمیت دنیا کے مطلوب مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ الجزائر کا جھنڈا واحد قومی پرچم ہے جس میں ستارے اور ہلال کا چاند نظر آتا ہے۔ یہ ملک دنیا کی سب سے بڑی رومن تھریٹ ہے اور ٹیم گاڈ کی کھنڈرات کا گھر بھی ہے۔ الجزائر فلسفی ابن خلدون کی جائے پیدائش بھی ہے۔ اس ملک کی صحرائی جنگلی حیات منفرد ہے۔ اس میں مختلف قسم کے رینگنے والے جانور پرندے شامل ہیں۔ 1842 عیسوی میں فرانسیسی قبضے سے پہلے الجزائر کی کوئی مخصوص پہچان نہیں تھی۔ پورا علاقہ قبائل میں بٹا ہوا تھا جو آپس میں برسر اقتدار رہتے تھے۔ 146 قبل مسیح کے لیب کا کروبن سلطنت نے یہاں کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر رومی منتقل ہونے لگے۔ شہروں میں لاطینی تہذیب مسلط کر دی گئی، لیکن دیہات اور خاص طور پر دور دراز کے پہاڑی علاقے اس سے بچے رہے۔ روم پر جب عیسائی مذہب حاوی ہو گیا تو اس وقت الجزائر کا پورا علاقہ روم سلطنت کا جزو بن چکا تھا۔ 7ویں صدی میں یہ پورا علاقہ عربوں کے حصے چلا گیا اور یہاں کی آبادی نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کر لیا۔ انتہائی دور دراز کے علاقوں کے علاوہ تمام آبادی میں عربی زبان اختیاری کر دی۔ المعول کے دور حکمرانی میں یہ علاقہ سپین اور مراکش کی عظیم سلطنتوں کا جزو بن گیا، لہٰذا یہاں اگر مرکزی حکومتیں کمزور ہو جاتی تو وہ قومی حکمران پیدا ہو جاتے۔ عثمانی ترکوں نے حملہ کر کے اس علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن ترکوں کا اقتدار ساحلی علاقوں تک ہی محدود رہا۔ بحری لٹیروں نے ساحل کے کئی علاقوں میں اپنے اڈے قائم کر لیے اور بحیرہ روم میں آنے والے جہازوں میں لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ 182 عیسوی تک تقریباً پورے علاقے نے آزادی حاصل کر لی۔ فراز نے 1830 میں الجزائر کا ساحلی علاقہ تھیا لیا۔ عبد القادر کی سرکردگی میں پہاڑی علاقوں میں مزاحمت جاری رہی، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تمباکو انگور کی کاشت کا علاقہ بسایا گیا، کئی بندرگاہیں یہاں قائم کی گئیں، ریلوے لائنیں بچھائی گئیں، سڑکیں تعمیر کی گئیں اور 150 عیسوی میں صحارا میں تیل نکل آیا جس نے فرانس کی دولت میں مزید اضافہ کر لیا۔ بہت سے فرانسیسی یہاں آ کر بسنے لگے۔
آزادی کے وقت تک آبادی کا تقریباً 10% افراد۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب تمام محکوم ملکوں میں آزادی کی لہر پھوٹ پڑی تو الجزائر اس سے بچ نہ سکا۔ شروع میں یہاں کے باشندوں نے سفید فارموں کی برابر شہری اور سیاسی حقوق کا مطالبہ کیا تو انہیں سختی سے کچل دیا گیا۔ آخرکار فرانس کو آزادی دینی پڑی اور یہ ملک آزاد ہو گیا۔ دوستو، الجزائر میں پودوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جن میں اٹلس اور دیودار کے درخت شامل ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی الجزائر کی یونیورسٹی ہے جس کی بنیاد 982 میں رکھی گئی۔ الجزائر کا دارالحکومت الجزائری ہے جو بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ خوبصورت سٹی ہے۔ ملک دنیا کی سب سے لمبی ٹرین لائن فرانس مغرب ایکسپریس رکھتا ہے۔ ریت کے سب سے بڑے ٹیلے بھی یہیں پائے جاتے ہیں۔ الجزائر کا کھانا بحیرہ روم اور عرب ذائقوں کے امتزاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ شمالی افریقہ میں واقع الجزائر تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن سے مالا مال ملک ہے۔ الجزائر کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق ہیں۔ نمبر 1، الجزائر زمینی رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 2.38 ملین مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس میں صحرا، پہاڑ اور ساحلی علاقے شامل ہیں۔ نمبر 2، الجزائر کا ایک اہم حصہ صحرائے سہارا سے ڈھکا ہوا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا ہے۔ سہارا ملک کے جنوبی حصے پر حاوی ہے جو دلکش مناظر اور منفرد ماحولیاتی نظام پیش کرتا ہے۔ نمبر 3، الجزائر کے پاس ہزاروں سال پرانا تاریخی ورثہ ہے۔ اس میں مختلف تہذیبیں آباد ہیں جن میں بربر، فونیشین، رومی، عرب، عثمانی اور فرانسیسی نو آبادیات شامل ہیں۔ ہر ایک نے ملک کی ثقافت اور فن تعمیر پر اپنا نشان چھوڑا ہے۔ نمبر 4، الجزائر میں اچھی طرح سے محفوظ شدہ رومن کھنڈرات ہیں جیسے کہ ٹمگارڈ، جمیلا اور ٹائڈیس جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہیں۔ یہ آثار قدیمہ کے مقامات شمالی افریقہ میں رومی موجودگی کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ نمبر 5، الجزائر کا کھانا مشہور اور ذائقہ دار ہے جس میں بربر، عرب، اندلس اور بحیرہ روم کے اثرات کو ملایا جاتا ہے۔ مقبول پکوانوں میں پیسٹری، بکلاوا اور مکروڈ اسپائسی شامل ہیں۔ نمبر 6، 8 سال تک جاری رہنے والی آزادی کی وحشیانہ جنگ کے بعد الجزائر نے 1962 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کی جدوجہد الجزائر کی تاریخ کا ایک واضح باب ہے اور ہر سال یوم آزادی 5 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ نمبر 7، الجزائر مختلف نسلی گروہوں، زبانوں اور روایات پر مشتمل ملک ہے۔ بربر، عربی اور فرانسیسی ملک میں بولی جانے والی اہم زبانیں ہیں۔ روایتی موسیقی جیسے رائے اور شعبی مقبول ہے اور الجزائری ادب نے البرٹ کاموس اور کاتب یاسین جیسے نامور مصنف پیدا کیے ہیں۔ نمبر 8، صحرائے سہارا کے علاوہ الجزائر میں حیرت انگیز قدرتی پرکشش مقامات ہیں جن میں ہوگر پہاڑ، تسلی اینجیز نیشنل پارک اور ایگر نیشنل پارک جو مختلف نباتات اور حیوانات کے لیے مشہور ہیں۔ نمبر 9، الجزائر توانائی کی عالمی منڈی میں ایک مشہور کھلاڑی ہے جو قدرتی گیس اور تیل کے دنیا کے سرکردہ پروڈیوسر اور برآمد کنندگان میں سے ایک ہے۔ اس کی معیشت ہائیڈرو کاربن کی برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ نمبر 10، الجزائر کی ثقافت مہمان نوازی اور مہمانوں کے ساتھ سخاوت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ الجزائر کے زائرین کو اکثر گرم جوشی سے مہمان نوازی کی دعوت دی جاتی ہے۔ مقامی لوگ کھلے بازوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور دوستی کی علامات کے طور پر روایتی چائے یا کافی پیش کرتے ہیں۔ اقتصادی تنوع اور سیاسی استحکام سمیت اپنے چیلنجوں کے باوجود الجزائر باصلاحیت سرزمین ہے۔ تیل اور گیس سمیت اس کے وافر قدرتی وسائل ترقی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں جو کہ سیاست کو فروغ دینے کی کوششیں دنیا کے سامنے اپنے عجائبات کو دکھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔